اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ خیر ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ مولا ہم گناہگاروں سیاہکاروں کے علم میں، ہمارے عمل میں برکت عطا فرما، اور اس ہفتہ واری اجتماع میں ہم جو کچھ بھی سنیں اس پر عمل کر کے دوسروں میں عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ مسلسل 2 ہفتے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے سماعت فرما رہے ہیں، اور اس ضمن میں میں نے سب سے پہلے آپ کو یہ بتایا کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے نافرمانوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اس میں میں نے قوم عاد کے حوالے سے، قوم سمود کے حوالے سے، قارون کے حوالے سے آپ کو مثالیں دے کر سمجھایا تھا کہ نافرمانوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں عذاب ہے، اور جو فرمانبردار ہوتے ہیں اللہ رب العزت نے دونوں جہان میں ان کی خاطر انعام کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور ایک بات اور ذہن میں آپ محفوظ کر لیں کہ اللہ کے نبیوں کی اطاعت یا انبیاء کی فرمانبرداری در حقیقت یہی اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرمانبرداری ہے۔ اس کی وجہ کہ اللہ کا نبی جو ہوتا ہے وہ کسی بات کا حکم اپنی طرف سے اپنی قوم کو یا اپنے دور کے انسانوں کو نہیں دیتا، بلکہ وہ دین کے احکام ہو یا روزمرہ کے معاملات ہو یا اس دور کے انسانوں کے درمیان موجود کوئی مسئلہ ہو، اللہ کا نبی انہیں اسی بات کا حکم دیتا ہے جس بات کا حکم اللہ تبارک تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ تو گویا انبیاء کی اطاعت یہ در حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے، اور انبیاء کی فرمانبرداری در حقیقت میں اللہ کی فرمانبرداری ہے۔ اسی لیے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا حضرت نوح علیہ السلام نے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے اپنے دور کے انسانوں کو جب کسی بات کا حکم دیا یا انہیں اللہ کے حکم پہنچائے، دین کے احکام انہیں بتائے، سمجھائے، اور انہیں نیکی کے راستے کی طرف آمادہ کیا اور برائی سے روکنے کی کوشش کی،
تو جنہوں نے اطاعت کی، جنہوں نے بات کو مانا، اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت فرمائی ہے، اور عذاب کے باوجود بھی اللہ نے ان کی زندگیاں محفوظ فرمائی۔ اور جنہوں نے انبیاء کی بات کو نہ مانا یا دین کے احکام کو نہ مانا، یقیناً اللہ رب العزت نے جب عذاب نازل کیا تو اس عذاب کے گرفت میں وہ لوگ آئے، اور انہوں نے اپنی آخرت کے ساتھ ساتھ اپنی دنیا کو بھی اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہود و نصارہ کے سامنے یا اس دور کے مشرکین کے سامنے اس بات کا اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں، تم مجھے آج کے بعد محمد ابن عبداللہ نہیں کہو گے، بلکہ اب تم مجھے محمد رسول اللہ کہہ کے بلاؤ گے، تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، تم مجھے اللہ کا بندہ اور آخری رسول تسلیم کرو، میں تمہیں جن باتوں سے ڈراتا ہوں ان سے اپنے آپ کو روکو، اور جن باتوں کا حکم دیتا ہوں ان باتوں کو مانو۔ تو ایسے میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے اطاعت کی، کچھ لوگوں نے فرمانبرداری کی، اور اکثریت ایسی تھی جنہوں نے بغاوت کی اور جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے انہی کی خاطر قرآن مقدس میں حکم فرمایا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ یہود و نصارہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کی بات کو ماننے کو تیار ہیں، لیکن ہم تمہاری بات کو نہیں مانیں گے، تم ہمارے اور اللہ کے بیچ میں آنے والے کون ہو؟ ارے تم تو آج آئے ہو، ہم تو اللہ کو بہت پہلے سے جانتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا پردادا سب اللہ کو مانتے تھے، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ہم اپنے طور پر اللہ کو مانتے ہیں، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، تم انٹرفیئر مت کرو ہمارے اور اللہ کے درمیان۔ تو اے سرکار مدینہ کے پیغمبروں، اللہ رب العزت نے اس وقت انہیں حکم دیا، اپنے محبوب پر اللہ نے یہ آیت نازل کی اور بتا دیا کہ اے لوگو، اگر تم اللہ کی اطاعت کا دعویٰ کرتے ہو تو اللہ کی اطاعت جو ہے وہ اللہ کے رسول کی اطاعت میں گویا پوشیدہ۔ تمہیں اللہ کی اطاعت کرنا ہے تو اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرنی ہوگی۔ اگر تم کہو کہ صرف اللہ کی مانیں گے اور رسول کی نہیں مانیں گے تو یہ اللہ کی اطاعت نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، چونکہ ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، ہم اللہ کی آواز کو سن نہیں سکتے، ہم اللہ سے ہم کلامی نہیں کر سکتے، ہم اللہ کو محسوس نہیں کر سکتے، اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے پیغام کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنے پیغمبروں کو بھیجا، اور پیغمبروں کے ذریعے اس دور کے انسانوں کو یہ بتا دیا کہ یہ میرے پیغمبر جو تمہارے درمیان آتے ہیں، یہ انبیاء جو تمہارے درمیان آتے ہیں، یہ نبی اور رسول جو تمہارے درمیان آتے ہیں، تم ان کے پیچھے چلو۔ ان کے پیچھے چلنا گویا اپنے مولا کی اطاعت اور اپنے مولا کی بندگی کا حق ادا کرنا۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبر، اگر ہم اسلام کا جائزہ لیں، اگر اسلام کا جائزہ لیں تو آپ جانتے ہیں کہ جتنی بھی عبادات یا دین کے جتنے احکامات، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، یا پردے کا مسئلہ ہو، شراب کو حرام قرار دینے کا مسئلہ ہو، یہ ساری چیزیں ایک ساتھ جو ہے مسلط نہیں کر دی گئی، بلکہ آہستہ 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 ایک ایک چیز جو ہے وہ قانون بنا کر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذریعے ہم پر اور آپ پر نافذ فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ اعلان نبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں کیا۔ کون سی عمر میں کیا؟ 40 سال۔ آپ اس بات کو ہمیشہ کے لیے ذہن میں محفوظ کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی نہیں بنے، بلکہ آپ نے 40 سال میں اعلان نبوت فرمایا۔ نبی تو وہ اس وقت بھی تھے کہ خود فرماتے ہیں جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، اس وقت بھی میں اللہ کا نبی تھا۔ حضور کو زمین پر آنے کے بعد ان کی عبادتوں، ریاضتوں، شب بیداریوں، اطاعتوں اور خوف خدا کی بنیاد
اللہ نے اٹھا کر نبی نہیں بنایا، بلکہ جب آدم بھی پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت بھی میرے آقا اللہ کے نبی تھے۔ یہ بات اور ہے کہ آپ آئے آدم علیہ السلام کے بعد زمین پر، آپ آدم علیہ السلام کے بعد زمین پر آئے، آپ 1,24,000 40,000 کم و بیش انبیاء کے بعد زمین پر آئے، اور آتے ہی آپ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کر دیا، بلکہ اللہ رب العزت نے محبوب کو رو کے رکھا، ابھی وقت نہیں آیا، ابھی وقت نہیں آیا، ابھی وقت نہیں آیا، یہاں تک کہ 40 سال کا عرصہ گزرا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اس 40 سال کے عرصے میں جب میرے نبی نے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا، مکے والوں نے اس وقت بھی آپ کے اخلاق کا لوہا مانا تھا، آپ کے کردار کا لوہا مانا تھا، آپ کو سب میں زیادہ امین کہتے تھے، آپ کو لوگ صادق کہتے تھے، آپ کو لوگ نیک کہتے تھے۔ 40 سال کا عرصہ گزرتا ہے، مکے کے لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، لوگ بت پرستی کرتے تھے، لوگ نفس پرستی کرتے تھے، یتیموں کا مال غبن کرتے تھے، کھلے طور پر دھڑلے سے شرابیں پیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی قتل و غارت گری کرتے تھے، بچیوں کو زمین پر زندہ درگور کرتے تھے، یہاں تک کہ بیواؤں پر ظلم و زیادتی کرتے تھے۔ اے مسلمانوں، اس وقت جب مکے کی سرزمین پر نہیں بلکہ پوری دنیا میں کفر و شرک کے بادل منڈرا رہے تھے، 40 سال کا عرصہ گزرتا ہے، نہ آقا کبھی کسی بتکدے میں گئے ہیں، نہ کبھی کسی بت کا سجدہ کیا ہے، نہ کبھی کسی برائیوں کے تیوہار میں گئے ہیں، نہ کبھی کسی یتیم کا مال غبن کیا ہے، نہ کبھی کسی کی بچی کو زندہ دفن کیا ہے، نہ کبھی کسی پر ظلم و زیادتی کی ہے۔ گویا اس وقت جب پوری دنیا میں ظلم و ستم کفر و شرک کے بادل منڈلا رہے تھے، آقا اس وقت بھی اپنے بہتر اخلاق کا مظاہرہ کر رہے تھے، اپنے معاملات کا مظاہرہ کر رہے تھے، یہاں تک کہ ہر آدمی وہ بڑا سے بڑا کافر ہوتا تھا، بڑا سے بڑا مشرک ہوتا تھا، وہ بھی آپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا تھا، آپ کے ساتھ محبتوں سے پیش آتا تھا، آپ کو اچھا و سچا مانتا تھا۔ 40 سال کے بعد میرے آقا نے اللہ کے حکم پر لوگوں کو جمع کیا، آپ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر آپ نے اعلان کیا، اے لوگوں، اگر میں تم سے کہوں پہاڑ کے اس طرف سے ایک فوج آتی ہے اور قریب جو ہم پر حملہ آور ہونے والی ہے، کیا تم میری بات کو مانو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں ہاں ہم تمہاری بات کو مانیں گے، ہم نے تمہیں امین پایا ہے، ہم نے تمہیں صادق پایا ہے، ہم نے تمہیں اچھا پایا ہے، ہم نے تمہیں سچا پایا ہے، ہم نے تمہیں نیک بھائی پایا ہے، ہم نے تمہیں نیک بیٹا پایا ہے، ہم نے تمہیں اچھا رشتہ دار پایا ہے، ہم نے تمہیں اچھا پڑوسی پایا ہے۔ اگر تم یہ کہہ دو ہم تو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے، لیکن تم اگر یہ کہہ دو کہ ہاں اس طرف سے کوئی فوج آتی ہے ہم پر حملہ کرنے کے لیے، ہم بن دیکھے تمہاری بات کو مانیں گے اور ہم بھی اسے تسلیم کر لیں گے، تو میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، جب تم میری اس بات کو ماننے کے لیے بن دیکھے تیار ہو تو میں تم سے کہتا ہوں میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں، میں خاتم الانبیاء بن کر آیا ہوں، تم میری نبوت کو تسلیم کرو، تم مجھے محمد رسول اللہ تسلیم کرو، تم میری اطاعت کرو، اپنی آوارہ پیشانیوں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دو، میں تمہیں دین کے احکام سنانے آیا ہوں، میں تمہیں اللہ کے فرمان سنانے آیا ہوں، آؤ آؤ میری بات کو مانو۔ ایسے میں ابو جہل بھی ناراض ہو گیا، عتبہ شیبہ بھی ناراض ہو گئے، ابو لہب بھی گالیاں دینے لگا، سارے لوگ ایک زبان ہو کر کہتے تھے تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا، کیا تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا؟ ارے اس طرف سے فوج آتی ہے، اگر تو کہے تو ہم ماننے کو تیار ہیں، لیکن اگر تو یہ کہے تو اللہ کا نبی ہے، ان بتوں کو ہم چھوڑ دیں، اپنے باپ دادا کے معبودوں کو ہم چھوڑ دیں، ہم تیری یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اے سرکار مدینہ کے پیغمبروں، جب آقا نبی بن کر زمین پر چل رہے ہوئے تو 40 سال آخر کیا کر رہے تھے؟ آتے ہی نبی ہونے کا دعویٰ کیوں نہیں کیا؟ آتے ہی نبی ہونے کا اعلان کیوں نہیں کر دیا؟ تو اللہ نے 40 سال تک روک کے رکھا، اے محبوب پہلے اپنی ذات کو منوا دو، اس کے بعد اپنی بات کو منوانا۔ تو اس کے باوجود آپ نے دیکھا کچھ لوگ تھے جنہوں نے بات کو مانا ہے، اکثریت تھی جنہوں نے بات کو نہیں مانا ہے۔ تو اے مسلمانوں، انجام کیا ہوا؟ جنہوں نے بات کو نہیں مانا ہے، ابو الحکم کہلاتا تھا، یعنی ہر علم والوں کا، حکمت والوں کا باپ کہلاتا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا اب تک تو ابو الحکم کہلاتا تھا، اب تو نے
میری بات کو نہیں مانا، اب قیامت تک لوگ تجھے ابو جہل کہہ کے بلائیں گے۔ ابو جہل اب تو ابو الحکم نہیں ہوگا، حکمت والوں کا، علم والوں کا، پڑھے لکھوں کا باپ نہیں کہلائے گا، بلکہ اب تو جاہلوں کا باپ کہلائے گا، اب تو ابو جہل کہلائے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیغام جنہوں نے نہیں مانا، انہوں نے گویا دنیا کے ساتھ اپنی آخرت کو برباد کیا، انہوں نے اپنی خاطر خود قبر کا ایندھن اور عذاب تیار کیا۔ اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کر کے انہوں نے گویا اللہ کی نافرمانی کی، اور اللہ کی نافرمانی کر کے خسارے کا سودا کیا، اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر لی۔ اور جنہوں نے نبی کی بات کو مان لیا، ہاں ہم نے تسلیم کیا، ہاں ہم نے تسلیم کیا، ہاں ہم نے تسلیم کیا، جانتے ہو ابو بکر تھے، اللہ نے صدیق اکبر بنا دیا ہے، عمر تھے، اللہ نے فاروق اعظم بنا دیا ہے، عثمان تھے، اللہ رب العزت نے سخی اعظم بنا دیا ہے، عثمان غنی بنا دیا ہے، علی تھے، اللہ نے کرم اللہ وجہ الکریم بنا دیا ہے، انہیں علم کا دروازہ، شہر کا دروازہ بنا دیا ہے۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغمبروں، تو پہلی بات جو میرے آقا نے فرمایا تھا، میں اللہ کا نبی ہوں، ہم سب سے پہلے اسی کو دیکھ لیں کہ جن جن لوگوں نے نہیں مانا ان کا انجام کیا ہوا، اور جنہوں نے مان لیا ان کا انعام کیا ہوا۔ اور یہ تو دنیا میں بڑے بڑے القاب، دنیا میں بڑے بڑے مرتبے، آخرت میں ان کے انعام کا ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ آخرت میں ان کے انعام کا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق اعظم کل تک کہاں تھے؟ نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد کہاں ہیں؟ کل تک اٹھنا بیٹھنا ابو جہل ابو لہب کے ساتھ تھا، عتبہ شیبہ کے ساتھ تھا، لیکن نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد جب نبی کی محفل میں آنے جانے لگے، نبی کی بارگاہ میں ضامن ادب طے کرنے لگے، تو جانتے ہو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ آقا نے ان کی خاطر وہ انعام عطا کیا۔ آقا فرماتے ہیں آسمان پر میرے دو وزیر ہیں اور زمین پر میرے دو وزیر ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جبرائیل اور میکائیل یہ آسمان پر میرے وزیر ہیں، اور ابو بکر اور عمر یہ زمین پر میرے وزیر ہیں۔ یہ کتاب کا صلہ نہیں تھا تو کیا؟ یہ اطاعت کا بدلہ نہیں تھا تو کیا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبی شریف کی طرف تشریف لاتے، آپ کے دائیں جانب صدیق اکبر چل رہے تھے، بائیں جانب سیدنا عمر فاروق اعظم چل رہے تھے۔ میرے آقا کو اس طرح سے آقا دیکھے صحابہ کو مسکرائے، میرے آقا فرماتے ہیں اچھی طرح سے دیکھ لو، آج جیسے ہم ساتھ ساتھ زمین پر چلتے ہیں، کل قیامت کے دن اسی طرح ہم ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ کیا تھا؟ یقیناً یہ اطاعت کا صلہ تھا جو رب نے انہیں عطا فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے مکے کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، اس وقت بھی غریبوں کی مدد کرنا، کمزوروں کا حال جاننا، غلاموں کے لیے آرام کا سامان فراہم کرنا حضور کی سنت اور حضور کی عادت کریمہ۔ مکے کی گلیوں سے رات کے اندھیرے میں گزر ہو رہا، ایک طرف سے کسی کے زار و قطار رونے کی آواز سنائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کی طرف رخ کیا، جب جا کر دیکھا تو آپ نے پایا ایک کالا کنوٹا حبشی غلام چکی پیس رہا ہے اور زار و قطار روتا جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے، آپ بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ آخر تو روتا کیوں ہے؟ وہ کالا کنوٹا حبشی کہنے لگا میرا مالک مجھے انسان نہیں سمجھتا، بلکہ وہ سمجھتا ہے جیسے میں کوئی مشین، جیسے کوئی میں جانور۔ اسے لگتا ہے مجھے نیند نہیں آتی، اسے لگتا ہے میرے ہاتھ پیر میں درد نہیں ہوتا، اسے لگتا ہے مجھے آرام کی ضرورت نہیں، اسے لگتا ہے مجھے بھوک پیاس محسوس نہیں ہوتی۔ دن بھر وہ مجھ سے اپنی خدمت کرواتا ہے، اور جب رات آتی ہے تو یہ بڑی بڑی بوریاں اناج کی میرے پاس رکھ دیتا اور کہتا ہے صبح ہونے سے پہلے یہ سارا پیس کر آٹا بنا دینا۔ رات بھر میں اس کی غلامی کرتا، ایک پیر پر کھڑے رہ کر اس کی خدمت کرتا۔
اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں تمہاری اور کوئی مدد تو نہیں کر سکتا، ہاں البتہ میں تمہارے لیے اتنا کر سکتا کہ میں تمہیں تھوڑی دیر آرام دے سکتا اور تمہارے عوض تمہارے حصے کا یہ اناج میں پی سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا تم آرام کرو، میں یہ اناج پیسے دیتا۔ وہ تھکا ماندہ لیٹا، فوراً آنکھ لگ گئی، کھراٹے لینے لگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اناج پیس رہے ہیں، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی۔ اچھی بھرپور نیند سو کر اٹھنے کے بعد جب غلام نے دیکھا تو ساری بوریاں پیس کر رکھ چکا تھا رکھنے والا، اور وہ جا چکا تھا۔ اس نے اٹھ کر یہاں وہاں تلاش کیا، لیکن رات کا وہ مسافر وہ مددگار کہیں نظر نہیں آیا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس کے بعد بوریاں اٹھائی لے جا کر کمرے میں رکھ دیا۔ دوسری رات آئی، پھر وہ بوریاں لے کر بیٹھا پیسنے کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، آقا نے فرمایا تو تھوڑی دیر آرام کر لے، میں تیرے حصے کا اناج پیس دیتا ہوں۔ تھکا ماندہ غلام آج رات بھی سو گیا، رحمت للعالمین آقا اس کے حصے کا آٹا پیستے۔ تیسری رات بھی میرے آقا آتے ہیں، فرمایا گیا کہ مسلسل ہر رات میرے آقا آتے تھے اور آنے کے بعد اس کالے کلوٹے حبشی غلام کی مدد کر جاتے تھے۔ اے مسلمانوں، دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا، ایک دن وہ بھی آیا کہ اسی کالے کلوٹے حبشی غلام کو پتا چلا وہ راتوں کو جو آ کر میری مدد کرتا تھا وہ مکے کا کوئی عام باشندہ نہیں تھا، بلکہ حضرت عبداللہ کے بیٹے محمد تھے، اور وہ وہی ہیں جنہوں نے آج نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ ابو جہل جن کو گالیاں دیتا ہے، ابو لہب جن کو برا بھلا کہتا ہے، مکے والے جن کو تانا دے رہے ہیں، مکے والے جن کا مذاق اڑاتے ہیں، اس نے آخری نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ جب اس کالے کلوٹے حبشی غلام کو پتا چلا ہر رات میری مدد کرنے والے نے آج نبی ہونے کا اعلان کر دیا، تو جانتے ہو تحقیق کرنے نہیں گیا، کسی کے پاس پوچھنے نہیں گیا، کسی کے پاس ریسرچ کرنے نہیں گیا، بلکہ کالے کلوٹے حبشی غلام نے بے ساختہ پکار دیا کہ وہ راتوں کو جو آ کر میری مدد کرتا تھا اس کا اخلاق میں نے دیکھا ہے، اس کا کردار میں نے دیکھا ہے، اس کے معاملات میں نے دیکھے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں اگر وہ اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو میں بے چونچرا تسلیم کرتا ہوں۔ ہاں یہ کام کوئی نبی ہی کر سکتا ہے، اس طرح سے غریب پروری کوئی نبی ہی کر سکتا ہے، اس طرح سے اخلاق و کردار کا دھنوان کوئی نبی ہی ہو سکتا ہے۔ اور فوراً اے مسلمانوں، اس نے بن دیکھے میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا۔ کل تک وہی بندہ امیہ کا غلام کہلاتا تھا، اور جب نبی کی بات کو مانا، نبی کا کلمہ پڑھا، اللہ کے حبیب نے قیامت تک آنے والی امت کا اسے امام بنا دیا، اور وہ کالا کلوٹا حبشی غلام کوئی اور نہیں تھا، جانتے وہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ تھے، حضرت بلال تھے۔ وہ کیا پتا چلا اللہ اس کے رسول کی اطاعت جو کرتا ہے اللہ دونوں جہاں کے انعام سے مالا مال فرماتا ہے، اور جو نہیں مانتا ہے ابو جہل ابو لہب کی طرح عتبہ شیبہ کی طرح اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے، اپنی دنیا کو تباہ برباد کرتا ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیغمبروں، اللہ اس کے رسول کے نافرمانوں کا نام فرعون ہے، اللہ اس کے رسول کے نافرمانوں کا نام جو ہے شداد ہے، اللہ اس کے رسول کے نافرمانوں کا نام نمرود ہے، اللہ اس کے رسول کے نافرمانوں کا نام قارون ہے، اللہ اس کے رسول کے نافرمانوں کا نام جو ہے یزید ہے، ابو جہل اور ابو لہب ہے، اور اللہ اس کے رسول کے فرما برداروں کا نام آپ دیکھیں تو صدیق اکبر آپ کو نظر آئیں گے، عمر فاروق اعظم آپ کو نظر آئیں گے، جناب ابو ہریرہ آپ کو نظر آئیں گے، حضرت سلمان فارسی آپ کو نظر آئیں گے۔ اے سرکار مدینہ کے پیغمبروں، اور جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں لگ جاتے ہیں اللہ نے دونوں جہاں میں ان کی خاطر انعام کا وعدہ فرمایا ہے، اور جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے ہیں یقیناً وہ اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ کرتے ہیں۔ بس آخر میں دو تین باتیں اور میں عرض کرنا چاہوں گا اسی موضوع کی مناسبت سے، تاکہ بات ذہن میں ہمیشہ کے محفوظ ہو جائے۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، دین کے احکام یا شریعت کا حکم آہستہ آہستہ مسلمانوں پر نافذ کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں تھے،
معراج کی شب بلا کر میرے آقا کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا گیا. کلمہ پڑھاتے ہی لوگوں کو آقا نے نماز کا حکم نہیں دیا، بلکہ اعلان نبوت کے چند سالوں کے بعد نماز کا حکم آیا. ہجرت کے 2 سال کے بعد روزے کا حکم آیا. اسی طرح سے زکوٰۃ دیکھے تو وہ اس کے بعد، حج دیکھے تو اس کے بعد، آہستہ آہستہ ایک ایک قانون بنایا. عورتیں پردہ نہیں کرتی، پردے کا کوئی وجود نہیں تھا، پردے کا کسی کے ذہن میں کوئی تصور بھی نہیں تھا. عورتیں دھڑلے سے بازاروں میں گھوما کرتی، لوگوں سے ملا جلا کرتی، جائز ناجائز رشتے ایک دوسرے کے ساتھ قائم کیا کرتی. کوئی تصور نہیں تھا پردے. لیکن سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور کچھ اور صحابہ تھے جن کی خواہش ہوئی کہ مسلمان عورتوں میں، مشرکہ عورتوں میں کچھ امتیاز ہونا چاہیے، جو ان کے معاملات زندگی کے مسلمان ہونے سے پہلے تھے، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی وہی معاملات. ان کی تمنا تھی کہ پردے کے احکام آنے چاہیے، ان کو پردے میں رہنے کا حکم دینا چاہیے. اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پردے کی آیتیں نازل فرمائی. حضور نے اپنی صحابیات کو پردے کا حکم دیا، صحابہ کو بتایا جاؤ اپنی عورتوں کو پردے کا حکم سنا دو. فرمایا کہ وہ جو پیدا ہوئی تب سے لے کر اب تک کبھی پردہ کیا نہیں تھا، جن کی زندگیوں میں پردے کا کوئی تصور نہیں تھا، جنہوں نے اپنی ماں کو، نانی کو، خالہ کو، چچی کو، دادی کو، کسی کو کبھی پردہ کرتا دیکھا نہ تھا، نہ کبھی سوچا تھا کہ ہم کل جا کر ایسا کریں گے. اے مسلمانوں، جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا ہے تو فرمایا کیا انہوں نے اللہ اس کے رسول کے حکم کو ایسا مانا، ایسا مانا، ایسا مانا. کل تک جو گلی کوچوں میں بے پردہ گھوما کرتی تھی، انہوں نے اپنے آپ کو موٹی چادروں میں لپیٹ لیا ہے، اپنے گھر سے نکلنا بند کر دیا ہے. اور اگر بامرے مجبوری کسی کو نکلنا پڑتا تو فرمایا کہ مدینے کی گلیوں سے، دیواروں سے لگ کر ایسے چلا کرتی تھی، ایسے چلا کرتی تھی کہ راستے میں کانٹے سے کانٹا ملانا تو درکنار، مردوں کو چیر کر ان کے آگے بڑھنا تو درکنار. ارے گھروں کی دیواروں سے لپٹ لپٹ کر ایسے چلتی تھی، ایسے چلتی تھی کہ اکثر ان کی چادریں جو ہیں وہ دیواروں میں الجھ کر پھٹ جایا کرتی. شراب کے حوالے سے آپ دیکھیں، شراب گھٹی میں ملا ہوا، گھٹی میں. یہ اس دور کی بات ہے جب ایک ماں گھر کا کام کرنا چاہتی تو اپنی گود میں دودھ پیتے بچے کو شراب کے چند قطرے پلا دیتی. وہ شراب کے نشے میں دودھ ہو کر بستر پر پڑا ہوتا اور ماں فری ہو کر گھر کے سارے کام کرتی. اور گھر کا کام آج کے گھر کے کاموں کی طرح نہیں ہے. آج تو شوہر چند پیسے کمانے لگے تو بیوی سے گھر کا جھاڑو پوچھا نہیں ہوتا. شوہر کی تھوڑی سی انکم بڑھ جائے تو بیوی کہتی ہے مجھ سے کپڑے نہیں دھلتے، آپ جھاڑو پوچھے والی الگ رکھو، کپڑے برتن والی الگ رکھو. اور آپ کو بعض ایسے بھی مل جائیں گے کہ جنہوں نے بیویوں کو بالکل فری کر رکھا. تجھے صرف سجنا سنورنا ہے، تجھے صرف بیوٹی پارلر میں جا کر اپنے آپ کو مینٹین کرنا ہے، تجھے بس بستر پر بیٹھ کر لوگوں پر نظر رکھنا ہے، تجھے کسی پارٹیز میں، ولیمے، نکاح، منگنی میں اور رشتے داریوں میں دن رات گھومنا پھرنا ہے. تجھے گھر کے کسی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے دولت سے نوازا ہے، کھانا پکانے والی الگ سے موجود ہے، جھاڑو پوچھے والی الگ سے موجود ہے، بچے کو اسکول لے جانے لانے والی الگ سے موجود ہے. اگر دودھ پیتا بچہ ہے تو اسے سنبھالنے والی آیا الگ سے موجود ہے. اس طرح سارے ڈپارٹمنٹ الگ الگ عورتوں کو دے رکھے ہیں. اپنی بیوی کو مکمل طور پر فری کر کے رکھ دیا ہے کہ تجھے تو صرف ہر وقت میری خاطر سج سنور کر مینٹین ہو کر بیٹھنا ہے. اے سرکار مدینہ کے پہلوانوں، یہ اس دور کی بات ہے جب گھر کی عورتوں کو گھر کے سارے کام کرنے پڑتے تھے. وہ پانی نل سے نہیں بھرتی تھی بلکہ کنویں سے پانی کا مشکیزہ اپنے
کاندھوں پر اٹھا کر لایا کرتی تھی، اپنے گھر کے سارے کام ایک ایک کر کے انہیں خود کرنا پڑتا تھا، آٹا پسانے کے لیے چکی پر نہیں جاتی تھی، اپنے گھر کی چکی میں اپنے ہاتھوں سے آٹا پیسا کرتی تھی۔ اور میں اس دور کی عام عورتوں کی بات نہیں کرتا، بلکہ اے مسلمانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی اگر بات کریں، وہ خاتون جنت جن کی عظمت پر ہم سب کی مائیں قربان ہیں، ہماری بیویاں قربان ہیں، ہماری بیٹیاں قربان ہیں، وہ خاتون جنت کے جن کی طرح نہ ان کے دور میں کوئی پیدا ہوا، نہ قیامت تک ان کی طرح کوئی اور زمین پر پیدا ہو سکے گی، وہ جن کے تقوی و طہارت کو اے مسلمانوں فرشتے بھی تعجب کے ساتھ دیکھا کرتے تھے، وہ جن کی عبادت اور ریاضت ہی کا صلہ تھا، اللہ نے امام حسن حسین جیسے انہیں بیٹے عطا فرمائے تھے، وہ خاتون جنت اللہ اکبر فرمایا کہ اپنے کاندھے پر مشکیزے میں پانی بھر بھر کر لایا کرتی تھی، یہاں تک کہ آپ کے کاندھے مبارک پر گٹے پڑ چکے تھے، اپنے گھر کا جھاڑو پوچھا اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی، ہمیشہ آپ کا لباس گرد و غبار والا ہوتا تھا، یہاں تک کہ آپ کے پاس پہننے کے لیے کوئی فیشنیبل رنگ برنگے جوڑے بھی نہیں تھے، بلکہ آپ پیوند لگے کپڑے پہنا کرتی تھی۔ اے سرکار مدینہ علیہ السلام و تسلیم کے پیغمبروں، بہرکیف میں عرض کر رہا تھا، یہ اس دور کی بات ہے جب شراب دھڑلے سے پی جاتی تھی، ایک ماں گھٹی میں اپنی اولاد کو شراب پلایا کرتی تھی، شراب سے اپنے آپ کو روکیں گے، اپنے آپ کو بچائیں گے، اس کا تصور بھی نہیں کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے تھے لیکن اس کے باوجود شراب پیتے تھے، کیونکہ شراب کی پابندی والی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی، ابھی آقا نے شراب سے منع نہیں فرمایا تھا میرے پیارے آقا کے پیارے والوں، لیکن کچھ صحابہ ایسے تھے جو اسے پسند نہیں کرتے تھے، مثلا صدیق اکبر کی زندگی آپ دیکھ لیں، دور جہالت ہو یا آقا کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنے کی بات ہو، صدیق اکبر نے پہلے کبھی شراب پیا تھا نہ آقا کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنے کے بعد کبھی شراب پیا تھا۔ اسی طرح سیدنا عثمان غنی کی زندگی دیکھ لے، سیدنا عثمان غنی کے حوالے سے تاریخ میں آتا ہے وہ دور جہالت کے جب لوگ ایک ایک لقمے کھانے کو شراب کے قطروں کے ذریعے حلق کے نیچے اتارا کرتے تھے، اس دور جہالت میں بھی سیدنا عثمان غنی نے نہ کبھی شراب کے پیالے کو چھوا ہے نہ کبھی جام کو اپنے ہونٹوں سے لگایا ہے، اس طرح سے اللہ نے انہیں بچائے رکھا تھا۔ ان صحابہ کو شراب پسند نہیں تھی، آقا کی بارگاہ میں آ کر سوال پوچھتے تھے شراب کے حوالے سے، جوئے کے حوالے سے، تو پہلے منع کیا گیا، اے محبوب ان سے کہہ دو کہ جب نماز کے لیے آئے تو اس وقت شراب کی حالت میں نہ ہو، یعنی شراب پی کر یہ نماز کے لیے نہ آیا کرے، ورنہ شراب کے نشے میں نماز پڑھیں گے ان کی زبانیں لڑکھڑائیں گی، یہ کچھ کا کچھ کہیں گے، اس لیے روکا گیا۔ اس کے بعد بھی غلطیاں کی لوگوں نے، اے مسلمانوں وہ شراب باہر کو پیتے تھے، نماز میں آتے تو شراب نہیں پیتے تھے، پہلے احکام آہستہ آہستہ نافذ ہوا، آقا نے اچانک جو ہے صحابہ اکرام کو ایک دن کہا، جب شراب کی حرمت کا حکم آ گیا، آقا نے حضرت بلال سے کہا جاؤ مکے کی گلیوں میں اعلان کر دو آج کے بعد شراب کو حرام قرار دے دیا گیا ہے، آج کے بعد کوئی شراب نہ پیے گا۔ فرمایا کہ جب سیدنا بلال نے جا کر مدینے کی گلیوں میں آقا کا یہ حکم سنایا ہے، جیسے ہی مدینے کی گلیوں میں آقا کا یہ حکم سنایا گیا، ارے وہ لوگ جن کی گھٹیوں میں شراب ملی ہوئی تھی، وہ جو شراب کے پیالے لے کر بیٹھے تھے، وہ جو کہیں پارٹی کر رہے تھے، وہ جو کہیں دعوت میں موجود تھے، آقا کا حکم سنتے ہی فرمایا گیا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے شراب کے پیالے توڑے ہیں، اپنی شرابوں کو گھر کے باہر اٹھا کر پھینک دیا، اور فرمایا کہ صرف یہ نہ کہ گھر میں موجود شراب کو اپنے گھروں سے باہر پٹک دیا، پھینک دیا، بلکہ ان کے گھروں میں جو شراب کے برتن تھے جس میں وہ پیتے تھے، جس میں وہ رکھتے تھے، جس میں وہ بناتے تھے، انہوں نے وہ سارے برتن بھی اٹھا کر پھینک دیے۔ ان کا یہ ماننا تھا ہم نے شراب سے توبہ تو کر لی، اللہ اس کے رسول نے شراب پر حرمت کا حکم تو نافذ کر دیا، اسے حرام تو کر دیا، لیکن اگر یہ برتن گھر میں موجود ہوگا کبھی نہ کبھی اس کی یاد آئے گی، کبھی نہ کبھی وہ سہانے دن یاد آئیں گے، کبھی نہ کبھی شیطان دل میں وسوسہ پیدا کرے گا۔ اس لیے صحابہ نے میرے نبی کی بات کو ایسے مانا، منع شراب سے کیا گیا تھا، برتنوں کو پھینکنے کا حکم نہیں آیا تھا، لیکن صحابہ نے ایسی اطاعت کی ہے کہ شراب کو بھی نکال کر باہر کر دیا، اور شراب پینے والے، رکھنے اور جمع اور بنانے والے سارے برتنوں کو بھی اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ یہی وجہ تو ہے اللہ رب العزت نے ان کی اطاعت اور
جو مقام عطا کر دیا، وہ مقام عطا کر دیا کہ ایک بندہ ہمارے اور آپ کی طرح پوری زندگی خانہ کعبہ کے سائے میں نہیں، خانہ کعبہ کے اندر سجدہ کرے اور حالت سجدہ میں مر جائے، اس کے باوجود کسی ادنا صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ان کی اطاعت کا صلہ تھا، یہ ان کی فرمانبرداریوں کا سرما تھا، یہ ان کی اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کا ثمرہ تھا، بدلہ تھا۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، میرے آقا نے فرمایا، اور ذرا دیکھیں بہت حیران کن بات، میں ایک مثال دیتا ہوں۔ اگر کسی ماں باپ کے 4 بیٹے، یقیناً چاروں سے محبت کرتے، لیکن چاروں میں ایک آدھ ایسا ہوتا ہے جو باقیوں کے مقابلے زیادہ پیارا ہوتا ہے، غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، زیادہ پیارا، زیادہ بھروسے مند۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ بڑے بیٹے پہ اتنا بھروسہ نہیں کرتا جتنا چھوٹے والے پہ کرتا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باقی تینوں پر زیادہ بھروسہ نہیں ہے، بڑے والے پہ زیادہ بھروسہ۔ ہر جگہ کا معاملہ، ہر جگہ۔ ہم تحریک کے ذمہ دار، تحریک کے ذمہ دار، ہمارے اندر میں بہت سے مبلغین کام کرتے ہیں، ہمیں وہاں پتا ہوتا ہے کون باتیں کام کا ہے اور کون صرف نام کا۔ ہمیں پتا ہوتا ہے کون ہے کہ جسے کسی بات کا حکم دو، ذمہ داری دو تو 100% پورا کرے، اور کون ہے جو صرف منہ پر بڑی بڑی باتیں کرتا ہے اور کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اچھی طرح جانتے، اسی طرح کسی دفتر میں دیکھ لیں، 100 لوگ کام کرنے والے، ان 100 میں 1-2 ایسے ہوتے ہیں مالک باقیوں کے مقابلے جن پر زیادہ بھروسہ کرتا ہے۔ کبھی، اب یہاں مثال دوں، کبھی کبھی یہ بھروسہ اس کی ایمانداری کی وجہ سے ہوتا ہے، اطاعت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کبھی کبھی یہ بھروسہ اس کی چاپلوسی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ باقیوں میں سب سے زیادہ چاپلوس ہوا ہے، اسی لیے سیٹ کے زیادہ قریب، باقیوں کی غیبت چغلی میں لگا رہتا ہے، باقیوں کی خبر گیری اور انفارمیشن میں لگا رہتا ہے، اس لیے وہ زیادہ موضوع نظر بن چکا۔ تو الگ الگ معاملہ، لیکن اے سرکار مدینہ کے پیغمبروں، میرے آقا کی تعلیم و تربیت، میرے آقا کی تعلیم و تربیت ذرا دیکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت فرما رہے تھے، ظاہری طور پر پردہ کر رہے تھے، 1,24,000 صحابہ کو چھوڑ کر گئے۔ ان 1,24,000 صحابہ کی تعلیم و تربیت کا حال یہ تھا، ان کی اطاعت و فرمانبرداری کا حال یہ تھا، اے مسلمانوں ان کی عبادت و ریاضت کا حال یہ تھا۔ میرے نبی نے جاتے جاتے یہ نہیں کہا میرے باپ صدیق اکبر کو فالو کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، عمر فاروق اعظم کو فالو کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، عثمان کے راستے پر چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، علی کے نقش قدم پر چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ نہیں، بلکہ آقا فرماتے ہیں یہ میرے صحابہ ہیں، میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کے مانند ہے، اور تم ان میں سے کسی ایک کا دامن بھی اگر پکڑو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کسی ایک کا، اسپیشلی نہیں فرمایا اس کا پکڑنا، اس کا پکڑنا، اس کا پکڑنا۔ آقا کی وہ تعلیم و تربیت تھی، اور اپنے غلاموں پر میرے نبی کو وہ یقین تھا کہ میرے صحابہ ایسے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، ان کے اخلاق و کردار و معاملات، ان کی زندگی کے شب و روز ایسے پاکیزہ ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کو فالو کرو گے اللہ تمہیں کامیابی کی ضمانت عطا فرمائے۔ یہ کیوں ملا، یہ انعام کیوں ملا؟ یقیناً نفس پرست نہیں تھے وہ، دنیا دار نہیں تھے وہ، دنیا کا مال و اسباب جمع کرنے کے چکر میں نہیں پڑے تھے وہ، بلکہ دونوں جہاں کی عزتیں ملی تو یقیناً اللہ کے حبیب کی اطاعت ان کی غلامی میں ملی، ان کی غلامی میں۔ اسی لیے شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا۔ میرے پیارے آقا کے درباروں، صحابہ کے واقعات ایک ایک کر کے اگر سنیں، ان کے بھوک کے واقعات، ان کی غریبی کے واقعات، ان کی مفلسی کے واقعات، ان کے بے یار و مددگار ہونے کے واقعات اگر آپ پڑھو،
بے ساختہ یہ کہہ اٹھتا ہے ارے ان کے پاس تو کھانے پینے کو نہیں تھا، ان کے پاس تو سر چھپانے کو جگہ نہیں تھی، اس کے باوجود میرے رب نے ان کے دلوں میں کیا اطاعت و محبت کا جذبہ پیدا فرمایا تھا۔ آج اللہ نے ان کے صدقے ہمیں ساری چیزوں سے نوازا ہے، اس کے باوجود ہم اور آپ نہ اتنی عبادت کرتے نظر آتے ہیں نہ اتنی اطاعت کرتے نظر آتے ہیں۔ یقیناً کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں، ان کی فرمانبرداری میں۔ انشاءاللہ اسی موضوع پر اگلے بدھ کے ہفتہ واری اجتماع میں بھی میں گفتگو کروں گا اور مزید کچھ باتیں اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب پاک کے صدقے و فیض ان تمام باتوں پر سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان